सजदा, बाप का सजदा देखकर बचपन से ही स्टाउच बिलीवर, स्टाउच नमाजी थे हुसैन। शहादत तो जिंदगी के आखिरी दिन आपको मिली, यानी 55 साल या 56 साल 5 महीना 5 दिन, जुमा के दिन 10 मुहर्रम उल हराम को आप शहीद हुए। शहीद तो आखिरी दिन हुए, लेकिन इससे पहले जो 55 साल की जिंदगी आपकी थी वो कैसे गुजरी? वो जिंदगी मस्जिद नबवी में इमामत करने में गुजरी। वो जिंदगी 55 साल की जिंदगी में 25 हज पैदल करने में गुजरी। आला किस्म का ऊंट मौजूद रहता था, लेकिन इमाम हुसैन पैदल हज को जाते थे। ऊंट साथ में रहता था मगर पैदल चलते थे, पांव में आबले पड़ जाते थे। एक बार पांव में ठोकर लगी, पांव जख्मी हो गया। लोगों ने कहा हुजूर ऊंट पे सवार हो जाए, पर आप सवार नहीं हुए। क्यों? इमाम हुसैन सबसे ज्यादा नेकियों के हरीस थे, नेकियों के शौकीन थे। इमाम हुसैन ने सुना था नाना जान से कि जो दीन की राह में जिसके पांव में धूल लग जाती है वह पांव जहन्नम की आग के लिए हराम हो जाता है। यानी अल्लाह की राह में चलने में जहां जहां धूल लगे, इसलिए कभी खानकाहों में पैदल चलिए, कभी मस्जिद की तरफ बार बार पैदल जाइए, 5 टाइम जाइए पैदल और 5 टाइम पैदल आइए। ईदैन की नमाज पढ़ने के एक रास्ते से पैदल जाइए, दूसरे रास्ते से पैदल आइए, और जब जिहाद का बिगुल बज जाए उस वक्त में सरहद इस्लाम की तरफ पैदल चलिए और अपनी जान जाने आखिर के हवाले कर देगा। शौक दिमाग में पालिए, फिर क्या होगा? 80 साल का सजदा वहां नहीं ले जाएगा जहां एक झंपों में बंदा जन्नतुल फिरदौस में कूद जाएगा। इसलिए शहादत का इंतजार कीजिए, जंग की तमन्ना मत कीजिए, लेकिन अगर जंग ठोक दे काफिर तो भगोड़ा बन के पीछे न होइए, कि बहादुर बन के उससे मुकाबला कीजिए। और शहादत की मौत मिल जाए तो फिर अपनी किस्मत पे नाज कीजिए। सब शहीद नहीं होते हैं, सारे लोग अल्लाह की राह में शहादत की मौत नहीं मरते हैं। अक्सर लोग जो शादी ब्याह में नाचते हुए मर रहे हैं। अभी आए दिन अखबार में खबरें आ रही है, कोई नाच रहा था, नाचते नाचते मर गया। एक फिल्म का एक्टर था खूबसूरत, वह जिम में गया, वह लोहा उठा के बस वर्जिश कर रहा था, उसी हालत में दौरा पड़ा दिल का, वही मर गया। तो आप लोग सेहत पाने के लिए लोग जिम जाते हैं, वो अखबार में लोहा उठाते हैं और उसी जिम में अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, जिम में जाते हाथ धो बैठते हैं। और सारे लोग शादी ब्याह में नाच करके दोस्तों को खुश करते हैं, और उसी नाचने में अब दिल का दौरा पड़ रहा है, क्योंकि आदमी आगे पीछे कुछ नहीं देखता, वह नाचता है बेतहाशा, बस चक्कर आया, गिरा, वही स्पॉट डेथ कर गया। आजकल अक्सर मौतें नाचने शादी के मंडप पे और नाच गाने के बाद और फैक्ट्री के दरवाजे पे बाइक से गया, 100 की स्पीड में बाइक चला के गया, बाइक रोका, अंदर ऑफिस में घुसना है, दरवाजे पे चक्कर आया, गिरा, वही मर गया। बेंगलोर में, चेन्नई में, बंबई में, कलकत्ता में, ये महानगरों में खूब इस तरह की मौतें हो रही है। अचानक मौत हो रही है। तो चौपाखाना रूम में लोग मर रहे हैं, नाचते हुए मर रहे हैं, हॉस्पिटल में मर रहे हैं, बस में मर रहे हैं, फ्लाइट में मर रहे हैं, ट्रेन में मर रहे हैं। कोई अल्लाह की राह में हालत सजदा में कोई मर रहा है, कोई दुरूद पढ़ते पढ़ते मर रहा है, कोई 5 खत्म कुरान किया, हाथ उठा के दुआ कर मर रहा है। ये मौत करोड़ों में किसी को आती है। तो अल्लाह की राह में 72 जख्म तलवारों के खा के मरना, ये सब के मुकद्दर में नहीं है। अल्लाह जिसको अपना दोस्त बना लेता है उसी को आला दर्जे की शहादत अता करता है। तो हुसैन मजलूम नहीं है, हुसैन बेकस नहीं है, हुसैन बेसहारा बेचारा नहीं है। हुसैन की मौत पे आंसू न बहाया जाए। अल्लाह का प्यारा है हुसैन, जिसे आला दर्जे की शहादत देके अल्लाह ने बता दिया। जिस तरह हुसैन का नाना खुदा को प्यारा है, उसी तरह मुस्तफा का नवासा भी खुदा को बहुत प्यारा। प्यारों को आला किस्म की मौत अल्लाह ने अता कर दी है। शहादत की मौत सबको नहीं मिलती है। अगर अल्लाह आपको शहादत की मौत दे दे तो पीछे नहीं होना है, भगोड़ा नहीं बनना है, बल्कि डट के मुकाबला करते हुए अपनी जान जाने आखिर के हवाले कर देनी है। वो लगता है कि पानी बंद हुआ, दाना बंद हुआ, घोड़ा आया, आपकी लाशों को घोड़े की टापों से रोक दिया गया, वो सब मज़ाहिर देखने में आ रहा है, पर हकीकत में बात यही है, वो सब आजमाइश की। उन आजमाइशों में मुस्तफा का नवासा खरा उतरा। हुजूर ने कुश्ती लड़ा करके हुसैन को अंदर से मजबूत किया था, हुसैन की खातिर सस्ता दंबा करके स्ट्रॉन्ग किया था, हुसैन को
وہ حسین کے منہ سے صدقے کی کھجور نکال کے کس کس کہہ کے اپنے بیٹے کو حلال خور اور اسٹرانگ بنایا تھا۔ 25 حج پیدل کرنا یہ عام آدمی کے بس کی چیز نہیں ہے۔ آج کل اسی ہوائی جہاز، اسی کی بسیں، اسی کا وہاں کا میٹرو، اسی کا خیمہ، اس کے باوجود جو ایک بار حج کر کے واپس آتا ہے وہ کہتا ہے عمرہ تو کر لیں گے، عمرہ آسان ہے، حج اب نہیں کریں گے۔ وہ 5 دن بہت مصیبتوں کے دن ہوتے ہیں، فرض ادا ہو گیا اب دوبارہ نہیں آئیں گے۔ حسین اعظم نے 25 حج پیدل چل کے کٹیلی اللہ راہوں سے کیا تھا۔ یہ وہی کر سکتا ہے جو نیکیوں کا شوقین ہو، جنت کا سب سے زیادہ شوق رکھتا ہو، جس کی زندگی امر بالمعروف میں گزری ہو۔ امام حسین فاروق اعظم کے عہد میں ان کی فوج کے ساتھ شریک ہو کے جہاد کیا، حضرت عثمان غنی کی فوج کے ساتھ شریک ہو کے جہاد کیا، حضرت مولا علی کی فوج میں حسنین کریمین ساتھ رہ کے جہاد کیا۔ حسین اعظم نے اس طرح سے زندگی کے 55 سال گزار ڈالے، یعنی سجدے میں، امر بالمعروف میں، صدقات و خیرات میں، حج کرنے میں، دوسروں کو سمجھانے میں، مجاہدین کے ساتھ ساتھ دے کر جہاد کر کے اسلام بچانے میں 55 سال گزر گئے۔ اب زندگی کے آخری پڑاؤ میں ایک زبردست آزمائش آئی ہے۔ یزید نااہل اسی خلافت راشدہ کی مسلک پر جس پر صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، امام حسن نے 6 ماہ تک جس گھرتی کے وقار کو بچایا اور بحال کیا اور اسلام کی خدمت کی۔ اسلامی سلطنت کا مطلب ہوتا ہے اپنا نہیں چلانا بلکہ اللہ کے قانون کو زمین پر نافذ کرنا۔ یہی خلافت راشدہ کا کام تھا۔ اس خلافت راشدہ کی گدی کو یزید نے اپنی نااہلی سے پامال کرنا شروع کیا۔ ان کے دماغ میں آزادی کی، نمازیں چھوٹ جائے کوئی غم نہیں، محرمات سے نکاح ہو کوئی غم نہیں، یعنی یہود و نصارہ کے طرز پہ ایک لمبے دنوں تک حکومت کرنے کا پلان بنایا۔ اس کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ جو سمجھتا تھا وہ حسین ابن علی کی ساتھ کو سمجھتا تھا۔ انہوں نے اپنا ہرکارہ بھیجا کہ حسین میری بیعت کر لے، میں حاکم بن گیا ہوں، اگر بیعت کر لیں تو موقع گیا، نہیں کرے تو بس اس کے لیے قتل ہے۔ یزید پہلے قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، یزید حسین کا ہاتھ لینا چاہتا تھا۔ ایک بہت ریمارکیبل پوائنٹ کربلا کی ہسٹری کا، حسین کا ہاتھ لینا یزید چاہتا تھا۔ حسین یزید کو سپورٹ کرتے، یزید کو حسین سپورٹ کرتے، یزید پوری انرجی لگا کے حسین کا ہاتھ لینا چاہتا تھا، مگر انسانیت کے لیے ماڈل حسین، نانا جان کی زبردست یادگار حسین، 55 سالہ عبادات اور ریاستوں سے نور حاصل کرنے والا حسین زبردست فیصلہ لیتا ہے۔ یزید کے سامنے صرف شرط رکھ دیتے، میں اپنا ہاتھ تجھ کو دے دوں گا، یعنی تجھ کو سپورٹ کر دوں گا، مجھ کو مدینے کا گورنر بنا دیا جائے۔ یزید 10 ہاتھ کود کر کے اچھل کر کے حسین اعظم کو مدینے کا گورنر بنا دیتا، 2 لاکھ روپے ماہانہ درہم چاندی کا سکہ دیتا اور کہتا کہ حضور آپ گورنر بنیے، صرف آپ مجھ کو سپورٹ کر دیجئے۔ حسین سپورٹ کرتے، مدینے کا گورنر بنتے، آرام سے بال بچوں کے ساتھ کھاتے پیتے، 2 لاکھ چاندی کا سکہ بہت ہوتا ہے۔ مسجد نبی میں نماز پڑھاتے، مدینے کے سارے لوگ ہاتھ پاؤں تو چومتے ہی تھے، آرام سے کھاتے پیتے۔ 55 سال میں تو مرنا ہی تھا، شہادت کا جام تو پینا ہی تھا، مرنا تھا، شہادت نہیں حاصل ہوگی، مدینے میں مر جاتے، ماں کے پہلو میں دفن ہو جاتے، اور جنتی نوجوان کے سردار تو تھے ہی، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن معلوم ہے امام حسین کے سامنے ایک آپشن تو یہ تھا، اپنی دنیا کو بچانا، بال بچوں کو تکلیف سے بچانا، اور ایک ظالم کو فربلی سپورٹ کر دینا، چاہے امت کا جو حال ہو، میرا بال بچہ بچا رہے، میں بچا رہا ہوں، آرام سے کھاؤ بھی، جو آج سارے نیتاؤں کا اور اکثر نیتاؤں کا ہی حال ہے، اور بہت سارے شاہی پیروں کا بھی یہی حال ہے، اور بہت سارے کمزور قسم کے مولوی کا بھی یہی حال ہے۔ کچھ اور نہیں کچھ ہو، پبلک جو چاہتی ہے کو بھول کو نماز پڑھو نہ پڑھو، حسین کا جھنڈا ہاتھ میں لے لو، گھماؤ ڈی جے اور باجا، لگاؤ اکھاڑا، حسین تمہیں جنت لے جائیں گے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یعنی صرف چند سکے کمانے، لوگوں کو فرقلانے پر انگیختہ کرنے اور ان کی جہالت پہ اس کو چھوڑ دینے اور حق بات بولنے میں خسارہ ہے کہ دوبارہ نہیں بلائے گا۔ اسی طرح کمزور قسم کے لوگوں سے دنیا بھری ہوئی ہے، وہ جو اپنے بال بچوں کو آگ کی راہ پہ ڈال دے، جو اپنے بال بچوں کو بھوک کی راہ پہ ڈال دے، جو بال بچوں کو پیاس کی راہ پہ ڈال دے، جو اپنے کنبے کو تباہی کے راستے پہ ڈال دے، جو اپنی زندگی کو تلواروں کے سائے میں ڈال دے۔ نہیں چاہیے وہ گورنری جو امت محمدیہ کو تباہ کرنے کے بدلے میں ملے۔ حسین کے سامنے دنیا اور آخرت دونوں سامنے آ گئی، یعنی یزید کی بیعت کرے، کروڑوں کمائے،
اور یزید کی مخالفت کریں، بال بچوں سمیت کسنے کو تیار ہو جائیں، یا دونوں آپشن سامنے تھا، تو حسین نے جس کی پرورش نانا نے کی تھی، انہوں نے فیصلہ لیا کہ باطل کی بیعت نہیں ہوگی اور شریعت کی مخالفت کبھی برداشت نہیں ہوگی، چاہے میرا سارا کنبہ کٹ جائے، یہ گوارا ہے، مگر ظالم کی بیعت یہ مجھ کو گوارا نہیں ہے۔ حسین اعظم نے یہ فیصلہ لیا، مصیبت کا فیصلہ، آگ کی راہ پہ چلنے کا فیصلہ، بال بچوں کو دھوپ اور پیاس کے ہاتھوں تباہ کرنے کا فیصلہ، یہ سارے سکون کی بربادی مجھ کو گوارا ہے، مگر مصطفیٰ کی شریعت تابدار ہو جائے، خلافت راشدہ کے تقدس کو پامال کرنا، پامال ہو نگاہوں کے سامنے ہو جائے، یہ گوارا نہیں ہے۔ حسین نے راحت کے راستے کو ٹھکرا دی، یعنی 7 لفظوں میں حسین نے دنیا کو ٹھوکر مار دی، اپنے لیے آخرت کو پسند کر لیا۔ حسین اعظم مدینہ سے مکہ گئے، مکے سے کربلا گئے، اب 22,000 کی تلوار سامنے ناچنے لگی، اب وہاں کفر باطل اور حق میں ایک زبردست معرکہ ہے۔ کیسے نہیں حسین ہاتھ دے گا، بچے کٹیں گے تو حسین کو ہاتھ دینا ہوگا، کیسے نہیں حسین جھکے گا، جب 3 دن تک پانی خیمے میں نہیں جائے گا، حسین کو بچوں کی پیاس دیکھی نہیں جائے گی، اسے جھکنا پڑے گا۔ یزید نے بڑے بڑے شورما، بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے کشتی لڑنے والے، ارزق نامی پہلوان، طارق بن شیس نامی پہلوان، یعنی ملک شام اور دمشق کے بڑے بڑے پہلوانوں کو جمع کر دیا۔ یہ 82 افراد، جس میں سے بچے بھی ہیں، جس میں بیمار بھی ہیں، جس میں خواتین بھی ہیں، اس لیے کہ امام حسین وہاں لڑنے کبھی نہیں گئے تھے، لڑنے جاتے تو کم سے کم 10-20 ہزار نوجوانوں کے ساتھ جاتے، وہ تو امت مسلمہ کو